بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کے تمام انسان اپنی اس دنیا کی زندگی میں سکون اور چین کی زندگی تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں سکون اور چین کی زندگی مل جائے، اور یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہمیں سکون اور چین ملے گا دنیا کی چیزوں اور ہمارے باہر جو چیزیں ہیں راحت کی، آرام کی، جتنی چیزیں ہم حاصل کریں گے ہمیں سکون اور چین مل جائے گا۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے انسانوں کے سکون اور چین اور اطمینان کی زندگی کو انسان کے اندر سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ رکھا ہے۔ ہاں، سکون اور چین اور اطمینان اور آپس کی زندگیوں میں محبتیں، یہ سب کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اللہ نے نبیوں کے ذریعے یہ خبر بنانے کی بات پہنچائی ہے انسانوں تک کہ جب انسان اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کر کے اپنی زندگی کے اعمال کو ٹھیک کر لے گا تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کی دنیا کی زندگی بھی بنا دے گا، اور اصل زندگی جو موت کے بعد آئے گی، آخرت کی زندگی ہے، جو زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہاں جانے کے بعد انسان کو وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے، انسان ہمیشہ موت کے بعد آخرت کی زندگی میں یا تو جنت میں رہے گا یا جہنم میں رہے گا، پھر وہاں سے اسے کبھی نکلنا نہیں ہے، اور نہ اسے کبھی موت آئے گی۔ زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، آخرت کی زندگی، اور وہاں پر جو کچھ اللہ تعالیٰ شان ہو انسانوں کو راحت کی زندگی دیں گے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ لیکن خوش نصیب بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے راحت، سکون، چین میں زندگی گزاریں گے۔ اور جن بد نصیب انسانوں کی زندگی میں اگر بد نصیبی ہے
اور ہمیشہ کے لیے جہنم لکھی جا چکی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں اور اللہ کی ناراضگی میں رہیں گے۔ یہ زندگی، دنیا کی جو زندگی ہے، یہ اس لیے قیمتی ہے کہ اس زندگی میں آخرت کی ابدی زندگی کا مدار ہے۔ جو اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت بنا کر جائے گا وہ خوش نصیب اور سعید ہے، اور ہمیشہ کے لیے آخرت کی ابدی زندگی میں راحت اور سکون میں خدا اس کو داخل کر دے گا۔ جو بد نصیب اس دنیا کی زندگی میں آخرت کو بھول کر اس دنیا کی جی کی چاہتوں اور آنکھوں دیکھی چیزوں پر دھوکہ کھا کر اپنے آپ کو آخرت بلا کر زندگی گزارے گا اور اس غفلت کے ساتھ دنیا سے مرے گا، تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے مصیبت میں پڑے گا اور اللہ کی گرفت میں رہے گا۔ اس لیے ہر زمانے میں نبیوں نے آ کر انسانوں کو یہ حقیقت سمجھائی ہے۔ ہاں، ایک تو یہ بات سمجھائی ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی کو آدمی موت کے وقت چھوڑ کر چلا جائے گا اور پھر آخرت کی ابدی زندگی میں اس کو رہنا ہے۔ ہاں، یہ بات نہیں ہے کہ انسان مر کر ختم ہو جائے گا، انسان تو فنا نہیں ہے۔ ہاں، باقی انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، ہاں، ان سب کو خدا فنا کر دے گا۔ ہاں، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ شان ہو تمام مخلوقات کے حساب و کتاب کو لینے کے بعد پھر انسان کے علاوہ جتنے جانور ہیں، جاندار جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کو اللہ مٹی بنا دے گا، انسان باقی رہے گا۔ اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ شامل جہاں دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے، یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے انسان ہیں، غریب ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، پڑھے لکھے ہوں، بھی پڑھے ہوں، ان تمام انسانوں کو موت کے بعد ان دو ٹھکانوں میں کسی ایک ٹھکانے پر جانا ہے، اور اس کا مدار انسان کی اپنی زندگی پر ہے، اس کے اعمال پر ہے۔ انسان جو ہے 24 گھنٹے اعمال کر رہا ہے۔ اعمال کے معنی کیا ہے؟ انسان کی جسم کا استعمال، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا سوچنا، اس کا ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑنا، پیر سے چلنا، یہ جو انسانی اعضاء ہیں اس کے استعمال کا نام عمل ہے۔ اگر ان جسم کے اعضاء کو انسان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق استعمال کرتا ہے تو یہ نیک عمل ہے، عمل صالح ہے۔ اور اگر یہ اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کے حکم کے خلاف اور اپنے نبی کی تعلیمات کے خلاف اپنی مرضی کے مطابق دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر اپنی اعضاء کو استعمال کرتا ہے اللہ کے حکموں کے خلاف، یہ برے اعمال ہیں۔ ہاں، اور نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے اور برے اعمال کا ٹھکانہ میرے دوستو جہنم ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ پر اس کو میرے دوستو بیان کیا ہے۔ ہاں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر قیامت تک کے انسانوں کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے۔ ہاں، آپ نے دنیا میں ایک دعوت دی تمام انسانوں کو، یا جو الناس، اے دنیا کے انسانوں،
دنیا کے انسانوں میں سب آ گئے، غریب، مالدار، عرب، عجم، یوروپین، امریکن، آسٹریلین، جتنے بھی ہیں، ہاں، عرب، عجم سب آ گئے، مرد، عورتیں، غریب، مالدار، حاکم، محکوم، ان سب سے آپ نے خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ کہو، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر ایک اللہ ہی معبود ہے، اس کا اقرار کرو، ہاں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانو۔ ہاں، اگر تم یہ دو چیزیں زندگی میں اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے انسانوں، اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر اس کا اقرار کرو گے تو پھر تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور موت کے بعد کی زندگی میں اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ تو لا الہ الا اللہ میں اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس پوری کائنات کا خالق مالک ایک اللہ ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس پوری کائنات پر کنٹرول ایک اللہ ہی کا ہے، کسی کا نہیں۔ دنیا کے انسانوں کے پاس چاہے دنیا کے یہ اسباب موجود ہیں، لیکن اسباب کے اوپر کنٹرول اللہ کا ہے، انسانوں کا نہیں ہے۔ انسان جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ مالدار کو اللہ نے مال تو دیا ہے، لیکن مال سے عزت دینا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر اللہ کسی مالدار کے لیے اس کے مال کے نقشوں میں اس کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دے تو وہ عزیز نہیں ہوتا، کہ عزت نہیں پا سکتا۔ ہاں، عزت کا مالک ایک اللہ ہے، ذلت کا مالک ایک اللہ ہے، موت کا مالک ایک اللہ ہے۔ اللہ جسے موت دے گا وہ جی نہیں سکتا، ہاں، اور جسے اللہ نہ مارے تو وہ زہر پی کے بھی مرتا نہیں ہے۔ ایسے واقعات ہیں، آدمی نے زہر پیا مرنے کے لیے لیکن نہیں مرا وہ، اور ایک آدمی نے زہر بھی نہیں پیا، بیٹھا ہی ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو مر گیا۔ تو موت اور حیات، زندگی اور موت، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا مالک ایک اللہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، ہاں، اور انسان کو موت اور حیات کے درمیان میں رکھا، اور انسان کو اس دنیا میں موت اور حیات کے بیچ میں زندگی کیوں دی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اگرچہ اختیار کلی اختیار نہیں ہے، لیکن اختیار ہے، جس اختیار کے بارے میں قیامت میں اللہ تعالیٰ شانو اس سے سوال کرے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ سب کچھ کرنے والے تو اللہ ہیں، انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، پھر انسان کا حساب کتاب کیسے؟ اور علی نے کہا نہیں، اللہ نے انسان کو کلی اختیار نہیں دیا ہے، لیکن اختیار اس کو دیا ہے۔ کیسے؟ علی نے کہا کہ پیر اٹھاؤ،
تو ایک پیر اس نے اٹھایا، پھر کہا دوسرا اٹھاؤ، میں نہیں اٹھا سکتا، کہ یہ جو پیر تو نے اٹھایا پہلا، اتنا اختیار تجھے ہے، دونوں پیر ایک ساتھ اٹھانے کا تو اختیار اللہ نے نہیں دیا، یہ جو ایک پیر اٹھایا تو نے تیرے اختیار سے، اس پر حساب کتاب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، آدمی لوگوں کو مارتا کہ مجھے میں نے اللہ نے چہل مارا، جو کہہ رہے مارو کیا میں نے کچھ نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار پر اللہ کے ہاں اس کا حساب ہے۔ ہاں، اسی میرے بھائی میرا عزیز ہو، یہ زندگی جو ہمارے پاس ہے، اس زندگی میں جو کچھ ہمارے پاس ہے، زندگی میں تندرستی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مال ہے، اولاد ہے، اسباب ہیں، یہ جو کچھ ہمارے پاس ہیں، اس کو اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ ان اسباب کے ذریعے انسان اپنی آخرت بنائے، یعنی نیک اعمال کرے۔ تجارت میں دونوں رخ ہے، تجارت کو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے گا تو نیک عمل تیار ہو گئے، اور تجارت کو بے ایمانی کے ساتھ کیا تو برے عمل تیار ہو گئے۔ تجارت میں امانت داری سے آدمی چلے تو یہ اللہ کے یہاں پیارا ہوگا، اور انسان تجارت میں بے ایمانی سے چلے تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ اس لیے حدیث واضح ہے التاجر الصدوق الامین، کہ وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ بیپار کرے، تجارت کرے، قیامت کے دن یہ نبیوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کے ذریعے بھی انسان جنت میں جا سکتا ہے، اور تجارت کے ذریعے جہنم میں بھی جا سکتا ہے، اس پہ اختیار ہے اس کا۔ وہ اسے مجبور نہیں کہتا تو بیماری کر، وہ کرتا ہے مجبور نہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہ یوں ہی چلو نا۔ یہ تجارت اللہ نے تمہیں دی ہے، اس تجارت میں اب ایمانداری داری کے ساتھ چلو تو تمہاری آخرت بن جائے گی، اور اس تجارت میں تم نے اپنے آپ کو آزاد بنایا اور خیانت کی تو پھر یہ تجارت جہنم میں لے جائے گی۔ ایسے ہی آدمی کی بال بچے ہیں کہ بال بچوں کو اگر اس نے اللہ کی امانت سمجھ کر ان کی تربیت ایمانی طور پر کی، انہیں ایمان سکھایا، انہیں دین سکھایا، انہیں اخلاق سکھائے، ان کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ تم اللہ کے بندے ہو اور تمہیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، یہ چیز انسان نے اپنی بیوی بچوں کو گھر میں بیٹھ کر اس کی تعلیم دی، سمجھایا، سکھایا اور دیندار بنایا، تو یہ اولاد، یہ بال بچے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اور اگر اس نے اپنی بیوی بچوں کو ایمان نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، اخلاق نہیں سکھائے، یہ تو سب آدمی گھر میں پیدا ہونے کے بعد سب سیکھتا ہے، کوئی آدمی ماں کے پیٹ سے کچھ سیکھ کر نہیں آتا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر اپنے گھر میں جو ماحول دیکھتا ہے وہ بنتا ہے۔ اردو بولنے والے کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہوش جب سنبھالتا ہے تو گھر میں اردو زبان سنتا ہے، اردو زبان بولی جا رہی ہے تو وہ بچہ اردو زبان سیکھتا ہے، انگریزی نہیں بولتا ہے۔ پھر گھر میں اپنے ماں باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ نے فطرت اسلامی رکھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ یہودی بنا دے۔ بچہ پیدا ہوا اور اس نے اپنے یہودی ماں باپ کو دیکھا، یہودیت کے ساتھ جو اعمال کرتا ہو دیکھا وہ اس نے سیکھے۔ ماں باپ کی زندگی اخلاق والی ہے تو بچہ اخلاق والا ہوگا، ماں باپ کی زندگی میں گالیاں سنتا ہے تو وہ گالیاں دینے والا بنے گا،
اور ماں باپ کی زندگی میں اگر غریبوں کی مدد کرنے کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جب گھر میں ہوتے ہیں اور گھر پر کوئی فقیر مانگنے والا آتا ہے اور اس کی ماں اس کو پیسہ دیتی ہے اور وہ فقیر کو پیسہ دیتا ہوا دیکھتا ہے نا، تو پھر کبھی ماں گھر میں کام کرتی ہوتی ہے اور باہر فقیر کہتا ہے اللہ کے لیے دو، تو بچہ دوڑتا ہو ماں کے پاس جاتا ہے کہ لاؤ فقیر آیا. اس نے ماں کو یہ سامن کرتے ہوئے دیکھا، اس کو سیکھا. اگر ماں کو اس نے دیکھا کہ ماں نے فقیر کو چھڑکا جاؤ، تو یہ بچے یہی سیکھے گا. وہ فقیر اکثر تو بچہ جو ہوتا ہے گھر میں وہ کوئی چیز سیکھتا ہے جو گھر میں ہوتی ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب بچے بہت بگڑ گئے. بچے بگڑے نہیں ہیں، بچوں کو آپ نے بگاڑا ہے. آپ نے اپنے گھر کا ماحول بگاڑا اور بنایا، اس بگڑے ماحول میں بچہ بڑا ہوا وہ بگڑ گیا. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی محنت کر کے اپنے گھر کا ماحول ایمان والا بناؤ، ایمانی ماحول، دینداری ماحول، نماز کا ماحول اور قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، غریبوں کی خیر خبر رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، اپنے خاندان والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا. یہ جب ہمارے گھروں میں یہ ماحول جب تیار ہوگا تو ہمارے بچے اس ماحول میں ایسے بنیں گے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے آگ کا پجاری بناتے ہیں. وہی جو ماں باپ کی زندگی ہوتی ہے وہ اس میں آتی ہے. اگر ماں باپ ایمانی زندگی کے ساتھ نیک زندگی، اور میرے دوستوں گھر میں میرے دوستوں اللہ کے نبی کی سنت والی زندگیاں جب بچہ دیکھتا ہے تو پھر بچے میں وہی زندگی آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب ماں کو سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے، گھر میں نماز پڑھتا دیکھتا ہے، تو وہ بچہ بھی سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے. بچہ ماں کے ہاتھ میں دیکھتا ہے نا تسلیم. آج ہمارے بچوں کی زندگیاں بگڑی ہوئی کیوں ہیں؟ ہمارے گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے. میں تو شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں. ٹھیک ہے 5 وقت کے نمازی میں ہے تو نماز تو ماں مسجد میں پڑھتے ہو، اور 24 گھنٹے کی زندگی تمہاری کون سی ہے کہ وہ تو اللہ کی نافرمانی کی زندگی ہے. بچے نے گھر میں جو ماحول پایا بچہ وہی بنے گا. ہمارے محلوں میں بھی جو ماحول ہمارے محلوں کا ہوگا اس محلے کا ماحول ہماری اولاد پر اثر ڈالے گا. ہمارے بچپنے میں ہمیں یاد ہے کہ بچپنے میں گھر کے ماں باپ بچوں کو اور استاد بچوں کو نماز کی تاکید کرتے تھے، اور بچوں کو جو مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے 7 سال کے 8 سال کے بچے، انہیں باقاعدہ نماز کی حاضری کی ایک نوٹ دیتے تھے، نوٹ فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اور وہ نوٹ اس کو دیتے تھے کہ مسجد میں جب تم نماز پڑھو تو وہاں امام صاحب سے اس میں دستخط کرا دینا کہ میں نے نماز فجر کی پڑھی. تو یہ ہوتا تھا. ہاں، اور بچے آپس میں نماز نہ پڑھنے پر یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو سزا دیتے تھے کہ بھائی جو نماز نہ پڑھے اس کے ہاتھ باندھو، سزا. ماحول تھا نماز پڑھنے کا، نماز کے میں دوست. آج ماحول ہے کہ صبح کو پڑھے رہنا اور سوتے رہنا اور نماز میں نہ جانا، تو بچے بھی سوتے رہتے ہیں، ان کو نہیں اٹھا سکتے.
تو تبلیغ و دعوت کی جو محنت ہے، اس محنت کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ ہماری زندگی میں دین آئے، ہمارے گھروں میں دینداری آئے، ہمارے محلوں میں دینداری کا ماحول زندہ ہو، اور دنیا میں انسانوں میں اللہ تعالیٰ اس دینی ماحول کو زندہ فرما دے۔ اس کی محنت کا نام تبلیغ کی محنت ہے۔ آج دنیا میں اس کی برعکس ہو رہا ہے، الٹا بے دینی کا ماحول ہے، اور رات دن ہزاروں لاکھوں انسان اس غلط زندگی کو دنیا میں چلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ ہاں، اثر ہے انسان کا عمل کا اثر پڑتا ہے، بات کرنے سے زیادہ آدمی کے عمل کا اثر پڑتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑی بہت دین کی محنت کرنے کے بعد سمجھتے ہیں دین کی محنت تو ہو رہی اتنی سب، اور پھر بھی دنیا میں بے دینی آ رہی ہے۔ تو بے دینی کیوں آ رہی ہے کہ بے دینی والے باتیں تو کم کرتے ہیں کم، لیکن بے دینی کی زندگی کو لے کر دنیا میں چلتے پھرتے ہیں۔ سنت کے خلاف کا لباس دنیا میں چلانے کے لیے باتیں نہیں کرتے، وہ سنت کے خلاف کا لباس لوگوں کو پہنا کر دنیا میں چلتا کر دیتے ہیں۔ تو انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ وہ لباس اختیار کر لیتے ہیں، بازار میں ایسے لباس سستے دام میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہر گھر میں سنت کے خلاف لباس چلا جائے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، حق دنیا میں زندہ ہوگا حق کی محنت، حق زندگی گزارتے ہوئے حق کی محنت کرنے سے۔ سنت والی زندگی ہمارے اندر ہم لائیں اور سنت والی زندگی کو لے کر زندگی گزاریں اور اس کی دعوت دیں۔ دعوت تو دیں سنت کی، لیکن زندگی گزار سنت کے خلاف، تو دنیا میں زندگی سنت کی زندہ نہیں ہوگی۔ اور جب زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہوگا تو پھر میرے دوستوں، اے بچے اسے دکھاؤ، بیٹھو، کہاں جا رہے ہو؟ اگر ہماری زندگی میں دین نہیں ہوگا تو دین کے نہ ہونے کی نحوست سے ہمارے گھروں میں ہر قسم کی پریشانیوں کے دروازے کھلیں گے، آپس میں دلوں میں عداوت اور دشمنیاں آئیں گی۔ یہ آپس میں جو دشمنیاں ہوتی ہیں یہ دینداری کی وجہ سے نہیں ہوتی، بے دینی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آدمی دل دین نہیں ہے۔ گھروں میں جو تنگی ہے وہ تنگیاں ہیں گناہوں کی نحوست سے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، ایک عمل ابھی تو ہے نماز، 5 وقت کی نماز جو آدمی پابندی سے کرے گا، پابندی سے معنی یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، وقت پر پڑھے گا اور اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھے گا۔ نماز پڑھنا اپنی مرضی سے نہیں، نماز پڑھنا نبی کے طریقے پر پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اور مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو ایسی نماز پڑھو۔ سنت والی نماز جو پڑھے گا، ہاں، اور اہتمام سے نماز کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ شانوں کا پہلا انعام اس پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دے گا۔ یہ نماز پر ہے، ایک نماز کی بات ہے۔ اگر آدمی کی زندگی میں 24 گھنٹے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ شان اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ روزی کی تنگی کی دور کرنے کا مسئلہ یہ ہے نماز، کہ آدمی نماز کی پابندی کرے۔ نماز کی پابندی پر دوسرا انعام یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا لے گئے. مرنا تو ہے اور لیکن قبر میں تو جانا ہی ہے. قبر کی منزل ہر ایک کے سامنے ہے. ہاں، قبر کی منزل وحشتناک منزل ہے. اندھیرا 3 فٹ کی قبر چاروں طرف سے بند ہوگی. اس قبر کی منزل میں آدمی اگر نماز کی پابندی کر کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ شانو وہاں کی وحشت اور وہاں کے اندھیرے کو دور کر کے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. ہاں، قبر کے عذاب سے بچائے گا. اور تیسرا انعام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ اس کا نام اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دے گا. دانے ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے یہ میرا بندہ کامیاب ہے اور اس کو اللہ نے معاف کر دیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. اور چوتھا انعام یہ ہوگا کہ جنت میں جانے کے لیے جنت اور میدان حشر کے درمیان میں جہنم پر ایک پل ہے، پل صراط ہے. وہی منکم الا واردھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پل وہ پل ہے جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ شانہ اپنے اس بندے کو اس پل صراط پر سے بجلی کی طرف گزار دے گا. اور 5واں انعام نماز کی پابندی کرنے پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں نماز پر، جس نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جس نماز کو کھیل کود کے حوالے کر دیتے ہیں، جس نماز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بازاروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، ہم ان کے ساتھ میرے دوستوں گپ شپ لگا کر اپنی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں مول صاحب دعا کرو روزی میں برکت ہو. میں پریشان ہوں، کچھ کام دھندہ نہیں ہے. ہاں، فجر کی نماز جو آدمی چھوڑتا ہے تو حدیث میں یہ آتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کہ جو فجر کی نماز چھوڑے گا میری اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی اللہ کی ذمہ داری سے نکل جائے گا. اور یہ آدمی جو فجر کی نماز قضا کرتا ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. آپ سوچئے ہمیں شیطان کیا سمجھاتا ہے؟ میں تو نماز پڑھتا ہوں اور نماز کا پابند ہوں، اور فجر کی نماز قضا کرتا ہے پھر بھی کہتا ہے میں نماز کا پابند ہوں. اللہ نے دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. ہاں، جو کتا کسی کی ذمہ داری میں ہوتا ہے تو کوئی نہیں مارتا. جس کتے کے گلے میں پٹنا ہو اسے کوئی مارے گا نہ، کیونکہ کسی مالک کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کا کوئی مالک ہے، اس کی کوئی پوچھ کرنے والا ہے. میرے کتے کو کس نے مارا؟ کوئی نہیں مارتا. لیکن میرے دوستوں محلے میں گھومنے والا کتا جس کا کوئی مالک نہیں ہے، وہ جس گلی میں جاتا ہے وہ پتھر کھاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولے صاحب مسلمانوں پر بہت یہ ہو رہا ہے. رہنے دے، نماز چھوڑ کر تیرے ساتھ تو خدا کی ذمہ داری سے باہر نکل گیا ہے تو وہ محلے کے کتے کی طرح تجھے ہر ایک پتھر مارتا ہے. تیرا کوئی پرسان حال نہیں. ہاں، 5 وقت کی نماز کی پابندی. اس 5 وقت کی نماز کی پابندی پر اللہ تعالیٰ شانہ ہماری ہر مشکل کو حل کرے گا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اپنی امت کو کہ فرض نماز پڑھ کر تمہاری جو ضرورت ہو اللہ سے ضرورت مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا.
بس بات وہی ہے کہ نماز کون سی جو ہم پڑھتے وہ نہیں. اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ میری جیسی نماز پڑھو. ایسی نماز کون سی ہے کہ ایسی نماز میں 5 چیزیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے جو نماز فرمائی ہے اس نماز میں 5 چیزیں ہوتی چاہیے. پہلا تو کلمے والا یقین کہ میری نماز پر میرا اللہ میری ضرورت کو پوری کرے گا، وعدہ ہے. اس یقین کے ساتھ نماز پڑھے. جیسے کہ جیب میں 1000 کی نوٹ ہوتی ہے نا، تو کتنا یقین ہو کہ میرے پاس 1000 روپے ہیں اور میں لے کر جاؤں گا دکان سے، مجھے جو سودا چاہیے ملے گا. اس یقین کے ساتھ جاتا ہے وہ. نماز اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس نماز کے پڑھنے کے بعد میں میرے اللہ سے جو دعا مانگوں گا اللہ میری دعا قبول کرے گا. اس یقین کے ساتھ نماز پڑھے. کلمے والا یقین. تب نماز میں طاقت پیدا ہوگی. دوسری چیز مسائل والی شکل کہ نماز کو نبی کے طریقے پر سیکھنا. کہ مسائل نماز کے، قیام کیسے کرنا، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، قرآن شریف کیسے پڑھنا، رکوع میں کیا پڑھنا، سجدے میں کیا پڑھنا. سنت اللہ کے نبی کے طریقے پر نماز پڑھنا سیکھنا، اسے کہتے ہیں مسائل والی شکل. ہاں. تیسری بات فضائل والا علم کہ اس نماز پر میرا اللہ مجھے کیا دے گا، اس کا علم. اسے فضائل کہتے ہیں. فضائل نماز پڑھتے ہیں نا تعلیم میں، تو یہی بات سمجھائی جاتی ہے. اور یہ بات انسان کی فطرت میں ہے. جو جہاں اسے نفع ملے گا وہاں اس کے قدم اٹھیں گے. دو چیز، صبح سے شام تک دکان پر کیوں سکتا ہے؟ یقین ہے کہ صبح سے شام تک بیٹھوں گا تو کچھ شام کو کچھ کما کے لے جاؤں گا گھر. اس یقین کے ساتھ بیٹھتا وہ. اگر اسے یہ بات ہو کہ دکان پر بیٹھنے میں کچھ نفع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو دکان کو بند کر دے گا وہ. تو تیسری بات، عمل پر خدا کیا دے گا. نماز پر میں نے جیسے کہا یہ 5 اعمال، یہ 5 میرے دوستوں انعامات تو اللہ نے نماز کے پڑھنے پر دی ہیں. نماز پڑھنے کے لیے جو وضو کرتا ہے، اس وضو پر اللہ اس کے تمام اعضاء کے گناہوں کو خدا دھو دیتا ہے. تو تیسری بات فضائل والا علم، مسائل والی شکل، فضائل والا علم. ہاں. حدیث میں سجدے پر خدا کیا دے گا. ہاں. قرآن پاک کا ایک ایک حرف پر اگر نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھے گا تو ایک ایک حرف پر خدا 100 نیکیاں دے گا. اور چوتھی چیز اللہ والا دھیان. نماز میں اللہ کا دھیان ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز اس دھیان سے پڑھو کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو، میرا اللہ سامنے ہے. اگر اتنا دھیان نہ ہو تو کم سے کم اتنا دھیان تو ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نماز میں ہوں. بچہ پڑھنے بیٹھتا ہے نا، اور یہ جب اس کو دھیان ہوتا ہے میرے استاد دیکھ رہے ہیں تو مستی کرے گا.
بولو نہیں کرے گا، یوں بھی نہیں کرے گا. استاد دیکھ رہے ہیں جب نماز میں یہ دھیان ہوگا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر آدمی نماز میں کھیلے گا نہیں، ادھر ادھر نہیں کرے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، بلکہ نماز میں اللہ کے نبی نے جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا آدمی اس کا پابند بنے گا. نماز میں بغیر ضرورت کے آدمی کھانستا ہے نا تو اللہ اپنی توجہ اٹھا لیتے ہیں. یہ جو کرتے ہیں نا آج کل نماز میں یہ سب اللہ کی توجہ ہٹا دیتے ہیں. نماز میں ہلنا منع ہے. ہاں حضرت صدیق نے اپنی بیوی حضرت اسماء کو جب وہ نماز میں ہلتی تھی تو بہت ڈانٹا اور پھر فرمایا کہ نماز میں تو یہودی ہلتے ہیں، تم کیوں ہلتے ہو؟ یہودیوں کا فعل ہے، مسلمان کا فعل نہیں ہے. تو نماز کے مسائل کو سیکھنا، فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر نماز کے فضائل کو دھیان میں رکھنا اور اللہ کا دھیان، ذکر کے ذریعے اللہ کا دھیان بنتا ہے. جب آدمی صبح شام کی تسبیح دھیان کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا. دھیان کی مشق کرنی پڑتی ہے. ہاں اور تعلیم میں بیٹھو تو تعلیم کے دھیان کے ساتھ تعلیم میں بیٹھو تو دھیان کی مشق ہو جائے گی. پھر جب نماز میں جاؤ گے نا تو نماز میں اللہ کا دھیان ہوگا. نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ دھیان سے پڑھو گے تو یہی تسبیح نماز میں آئے گی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. تو وہ دھیان نماز کے باہر تیار ہوگا، پھر نماز میں دھیان آ جائے گا. نماز میں تسبیح ہے، تحلیل ہے. ہاں نماز میں قرآن کی تلاوت ہے تو نماز کے باہر قرآن کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنا، موبائل کے دھیان کے ساتھ نہیں پڑھنا. آدمی قرآن کی تلاوت کہتا ہے موبائل دیکھتا رہتا ہے، لائٹ جائے ہوئی پڑھتا ہے قرآن شریف اور لکھا کہاں ہے؟ موبائل وہاں سامنے پڑا ہوا ہے. اس میں لائٹ جلی گئی تو کون سمجھتا ہے کچھ ہے، تو دھیان تو تلاوت میں ہی نہیں. قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور جیب میں دھیان ہے کہ وہاں موبائل ہلتا تو نہیں ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت نماز کے باہر اللہ کے دھیان کے میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں اللہ سے ہم کلامی میری مناجات ہے. میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں اور میرا اللہ میرے قرآن پاک کو سن رہا ہے. ہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موبائل کو بند کر کے رکھ دو بھائی تو اللہ کا دھیان رہے گا. اور پانچویں چیز اخلاص سے نیت، اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ نماز پڑھنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. لوگ دیکھیں اس کی نہیں نماز، یہ لوگ مجھے نمازی کہیں. بہت سے لوگ نماز پڑھتے اس لیے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے، تاکہ دکان پر جائیں تو ادھار ملے. نمازی آدمی ہے ادھار دو، تو اس کے لیے نماز نہیں پڑھنی. ہاں نماز اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، اس لیے سے نماز پڑھنا. یہ 5 وائرنگ نماز میں محنت کر کے لاؤ گے تو اب نماز صحیح ہوگی. کلمے والا یقین بنے گا کلمے کی دعوت سے. جتنی دعوت دو گے کلمے کی اتنا کلمے والا یقین دل میں آئے گا. مسائل والی شکل نماز کو سیکھنا چاہیے. ہم میں سے بہت سے ہیں جن کی عمریں 60 70 سال 80 سال کی ہو گئی لیکن کبھی ایک دن بھی مولوی صاحب کے پاس نہیں گئے کہ مولوی صاحب مجھے نماز سکھا دو. اللہ کے نبی والی نماز کیسی ہوتی ہے؟ گھر میں مول صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، ان سے بات بیٹھ کر آدمی اپنی نماز صحیح نہیں کرتا. وہی بچپنے والی نماز ہے.
مدرسے میں پڑھنے گئے تھے، اس زمانے میں استاد نے نماز پڑھنا سکھایا تھا، وہ بچپنے والی نماز آج بھی چل رہی ہے۔ تبلیغ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کلمے والا یقین بنانے کے لیے اللہ کی راہ میں نکل کر کلمے کی دعوت دینا شروع کرو، اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر نماز سیکھو، اپنی نمازوں کو صحیح کرو۔ 24 گھنٹے کی زندگی نبی کے طریقے پر عملی طور پر گزارنا سیکھنا، یہ جماعت میں سب باتیں ہیں۔ نماز میں جماعت میں نکل کر مسلمان کی طرف سے کوئی طبیعت کے خلاف بات آئے، اسے اللہ کے لیے برداشت کرنے کی مشق ہے، اور مسلمان کے ساتھ اس کی خدمت کر کے مسلمان کی خدمت کے ذریعے اپنے اندر تواضع پیدا کرنا، اپنے اخلاق بنانا، اور جماعت میں نکل کر ہر عمل سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے عمل کرنا۔ گشت میں نکلے تو اس لیے نکلے تاکہ میرا اللہ خوش ہو، گشت میں یوں نکلے نیت کر کے تاکہ اللہ کا دین میری زندگی میں آئے اور اللہ کے دین کی محنت امت کا زندہ ہو جائے، نیت کر کے نکلے۔ اور گشت میں اپنے آپ کو پابند کر کے گشت کرے، گھر مسجد کے باہر نکلے اب نگاہ کو نیچی کرنا ہے، بس یہ حکم ہے۔ اب نیچی نگاہ کے ساتھ گشت کرے، خود اپنے پر کنٹرول کر کے، تو پھر اس کی نگاہ نیچی نماز میں رہے گی۔ مسجد کے باہر نکلے، بازار کا ماحول ہے، نگاہ پر کنٹرول کیا، زبان پہ کنٹرول کیا، زبان پر اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، راستے کے ایک طرف چل رہے ہیں۔ یہ تمام سنتوں کی رعایت کے ساتھ آدمی مسجد کے باہر پابندی کر کے جب محضور گشت کرے گا تو اس کے اندر اللہ کا دھیان آئے گا اور گشت قبول ہوگا، اور گشت جب قبول ہوگا تو اس قبول ہونے کے بعد اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو پھیرے گا۔ راؤنڈ لگانے کا نام گشت نہیں ہے، اپنے آپ کو پابند کر کے اپنے آپ کو ان اعمال اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ مسجد کے باہر چلنا اور اللہ کے بندوں کو دعوت دینا، یہ محض عملی مشق ہے اپنی زندگی کو بنانے کی۔ بعد میں زندگی دین پر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ، اور پھر آدمی کو اللہ اپنے راستے میں نکل کر اپنی برائی، اپنی غلط زندگی کا جب دھیان دیتا ہے کہ میں تو بہت غلط زندگی گزاروں، میری تو نمازیں بہت چلی گئیں، اب آدمی اللہ کی راہ میں نکل کر توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور آگے اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنے کے بعد میرے دوستو 4 مہینے جب آدمی کے صحیح گزرتے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے رونے میں اور دن میں 24 گھنٹے نبی والی محنت میں آدمی کے جب گزرتے ہیں تو بھی اس کے اندر ایک طاقت و استعداد پیدا ہوتی ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اتنا پیدا ہو جاتا ہے دل میں کہ جو اللہ کا ڈر اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ ذرا بھی نگاہ اونچی ہوئی تو فوراً کو اللہ کا ڈر آتا ہے، نہیں نیچے رکھ، اپنی نگاہوں کی آدمی کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول ہو جاتا ہے، پھر آدمی نہ سمجھے کے زمانے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اور جس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے ان سے معافی مانگتا ہے، زندگی کمزور ہو جاتی ہے، اور جب اس کا معاملہ اللہ سے صحیح ہو جاتا ہے تو اللہ پھر اس کے اور انسانوں کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے ایک خطاب دیا، ایک بیان کیا، اور اس میں آپ نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے بیچ کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا، پھر گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بال بچوں کے ساتھ جھگڑے ختم ہو، کیوں تم نے اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کیا، تم نے اپنا معاملہ
اللہ سے ٹھیک کر لیا، اب اللہ تمہارے اور بیوی بچوں کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کرے گا، تمہارے اور تمہارے خاندانوں کے درمیان کے معاملے کو اللہ ٹھیک کر دے گا، کیونکہ میرا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہے۔ توبہ کی آدمی اور زندگی سے توبہ کی ہے، نماز کا پابند ہو گیا، سچائی کی زندگی گزارنے والا بن گیا، دوسروں کے حقوق کے ادا کرنے کا فکر اس میں آ گیا، ہاں، اور زندگی میں دنیا کا لوگوں کو ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے کا میں تو جذبہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ آدمی کا معاملہ اللہ سے درست ہو گیا تو پھر اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس کی محنت ہے، اس کے لیے کہ بار بار جماعتوں میں 4 مہینے لگاؤ تاکہ ایمان بنے، اللہ کا تعلق ہمارا صحیح ہو جائے، ہماری زندگی میں دین کے سمجھنے کا سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو کر ہم دین کو سیکھ کر اپنی زندگی میں اختیار کرنے والے بن جائیں، اور ہمارے اندر دین کا درد پیدا ہو، اللہ کے دین کا درد، اور دین کے خاطر جانی مالی قربانی دینے کے حوصلے جذبے ہمارے بنے، ہمارے اندر حیا شرم آئے، عفت پاک دامنی آئے، ہاں، اور ہمارے اندر مسلمانوں کی ہمدردی کا جذبہ آئے۔ یہ لانے اور یہ اپنے پیدا کرنے کے لیے محنت ہے۔ بار بار آدمی 4 مہینے اللہ کے راہ میں نکل کر جب مسجد کے 4 دیواری میں حضور والی محنت میں، دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و عبادت میں، خدمت میں اپنا وقت گزارے گا تو انشاءاللہ پھر اس کی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا، اور ہم خود بھی صحیح زندگی پر آئیں گے اور ہمارے اندر خود پیدا ہوگا تو ہم مسلمانوں کے پاس جا کر محنت کرنے والے بنیں گے، گھر گھر کی ملاقات کریں گے اور ایک مسلمان سے اللہ کے لیے ملیں گے اور اسے دین کی طرف دعوت دیں گے، اور ہماری دعوت پہ جتنے ہمارے اللہ کے بندے صحیح زندگی پر آئیں گے اور نمازیں پڑھیں گے، اعمال کریں گے، اس کا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہی رہے گا، قیامت تک ہماری محنت کا بدلہ ملتا رہے گا۔ اس لیے بھائی دوستو، جان مال اس کے لیے ہے، زندگی اس کے لیے ہے، ہاں، ورنہ ایک دن موت آ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، پھر آدمی پچھتائے گا تو اس کے پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی تو موقع ہے اپنی زندگی کا، اور رمضان مبارک کے مہینے آ رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ شانو ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بنا دیتے ہیں، ایک نیکی کا 70 گنا ثواب۔ رمضان میں چلہ لگنے کے معنی کیا ہے؟ 70 چلے لگانے کا ثواب ملے گا اس میں۔ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک ختم کرو گے، ایک ختم کرو گے تو 70 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، اور اللہ کی راہ میں نکل کر کرو گے تو ہر نیکی 70 لاکھ گنا ہو جائے گی۔ دیکھتے رہو، چلتے رہو۔ اور رمضان کے مہینے میں یوں بھی میرے دوستوں مسلمانوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اور میرے دوستوں وہ اللہ کی بات کو سنتے ہیں، مسجدوں میں ملتے ہیں، آپ کی محنت پر جتنے اللہ کے بندوں کو خدا نے توبہ کی توفیق دے دی، اور میرے دوستوں دین کی محنت میں لگنے کی توفیق دے دی، اور نماز کے پابند بنا دیا، تو تمہارے نام اعمال میں ان سب کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اس لیے بھائیو، ایک سیزن ہے رمضان، گھر رہ کر جیسے پوری مچھلی کھانے کے لیے نہیں ہے رمضان اگر کھانے کے لیے ہوتا نا تو اللہ رمضان میں کھانے کا 4 مرتبہ بتا دے، 4 مرتبہ کھاؤ، اللہ رمضان میں تو بند کر دیا ہوتا کھانا بند۔ اس کے بارے کیا ہے کہ رمضان میں کھانا زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا چھوڑ کر اپنے پیٹ کو خالی رکھ کر عبادت میں لگنا۔ جو آدمی زیادہ کھائے گا اس کو نیند زیادہ آئے گی، اور جو آدمی کھانا کم کھائے گا اس کو نیند نہیں آئے گی۔ عمل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور اللہ کی تسبیحات کرنا، اس کا ایک موقع، بہترین موقع ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، رمضان کا مہینہ جو روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ اللہ کے نبی نے کتنے فضائل بیان کیے نا رمضان مبارک کے۔ ہاں، اس لیے بھائی عزیزو، اپنے اس اوقات کو صحیح گزارنا اور خوب محنت میں
اپنے آپ کو لگانا رمضان کے مہینے میں. مسلمان عام طور پر مسجد میں ملتا ہی میرے دوستوں, ظہر کے بعد تو اکثر میرے دوستوں رمضان کے مہینے میں مسجد میں سجاتے ہیں, قرآن کی تلاوت وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اپنے بھائی کی ملاقات کرنا, اس کے پاس بیٹھنا, اسے دین کی دعوت دینا, اسے اپنے مقصد کی زندگی کا مقصد سمجھانا, موت کے بعد کی زندگی کی یاد دلانا, یہ میرے دوستوں ایک بہترین موقع ہے ہمارے لیے. اس لیے بھائی دوستوں گزارش اس بات کی, بڑے خوش نصیب وہ اللہ کے بندے ہیں جو ابھی شعبان میں جماعتوں میں چلنے میں نکل گئے, اللہ کی راہ میں چلے گئے, اور وہ رمضان کا مہینہ نبی والی محنت میں لگائیں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بدر کا سفر رمضان میں ہوا, اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فتح مکہ کا آخری سفر بھی رمضان میں ہوا. آپ نے رمضان میں اپنے آپ کو نکالا. اس میرے بھائیوں رمضان کے مہینے میں اپنے میرے دوستوں اپنی قربانی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہاں اللہ توفیق دے, رمضان کے مہینے میں آدھے دن گھر آدھے دن اللہ کی راہ کی محنت میں لگاؤ. نہیں تو کم سے کم 3 عشرے ہیں تو 3 عشرے میں 3 مرتبہ 3 دن لگانے کی ترتیب اس بنیاد پر بناؤ کہ رمضان کے بعد مہینے میں 3 دن لگانے ہیں. یہ نہیں کہ رمضان میں لگا لیے تو پھر اب 3-4 مہینے کے بعد لگا, یہ نہیں. قربانی بڑھانا. ابھی تو بہت سنے رمضان کے 3 دن بھی چھوڑ کر شعبان میں 3 دن لگائی نہیں. اس مہینے میں 3 دن کی جماعتوں کی تعداد بہت کم ہے. حالانکہ یہ تو پہلا اشرا ہے, پہلا ہفتہ ہے, اور پہلے ہفتے میں 3 دن لگانے کی بہت سو کی ترتیب تھی. انہوں نے 3 دن لگائی نہیں ہے. رمضان آ رہا ہے, ہمارے 3 دن ہم نے پہلے سے ہی میرے دوست چھوڑ دیے, اور پھر رمضان کے بعد بھی چھوڑ دیں, اور پھر رمضان میں ہمارے 3 مرتبہ لگے, یہ مناسب نہیں ہے. 3 دن تو لگانے قربانی بڑھانے کے لیے, کہ رمضان میں ایک دن 70 دنوں کے برابر ہے. ایک دن 70 دن کے برابر. تو یہ فرضیت حاصل کرنے کے لیے. لیکن ہمارے جو ہر مہینے کے 3 دن کا نظام ہے وہ باقی رکھ کر تو فائدہ ہے, اور تو قربانی برابر ہے. ورنہ میرے دوست رمضان میں لگا کر بعد میں 3 مہینے نہیں لگانا, اس سے تو نقصان ہے. ترتیب میرے دوست ہماری ترتیب باقی نہیں رہتی ہے, اور ترتیب پر باقی رہنا بہت ضروری ہے. اس میرے بھائی میرے عزیزو یہ موقع ہے. ایک زمانے میں یہ بھی تھا ہمارے یہاں کیا کہ رمضان میں 10 دن کی جماعتیں نکلتی تھیں, اور لوگ 10 دن لگاتے تھے رمضان میں, اپنے الگ لگا رہے تھے. میرے بھائیوں یہ ایک موقع ہے, اس میں اپنے آپ کو محنت میں لگاؤ, اور خود بھی لگو اور دوسروں بھی لگاؤ. اپنے محلے میں بہت سے بیچارے ایسے غفلت میں زندگی گزارنے والے ہیں, ہمیں اس کا اندازہ ہے. تو میں 2 وقت نکال کر اپنے ساتھ 2-3 ساتھیوں کو لے جا کر ان کی ملاقات کرو, ان کے سامنے پیار محبت سے بات کرو, اور ان سے کہو بھائی رمضان کا مہینہ ہماری مغفرت کے لیے آ رہا ہے, اس کے روزے رکھنے ہیں, اور روزے کی پابندی کرنی ہے بھائی, اور تراویح کا اہتمام کرنا ہے بھائی. اور رمضان کے مہینے میں 3 دن ہم لوگ بھی جائیں گے 3 دن کے لیے, تمہیں بھی ہمارے ساتھ 3 دن جانا ہے. ابھی سے اپنے دوستوں کا احباب کا میرے دوستوں ذہن بنا کر انہیں رمضان میں تیار کرنا. بزرگوں نے ایسی یہ بات فرمائی کہ جس کا رمضان صحیح گزرے گا اس کا پورا سال صحیح گزرے گا. جس کا رمضان صحیح گزرے گا اس کا پورا سال صحیح گزرے گا. رمضان کے مہینے کی محنت کی برکت سے علاقوں میں خدا دین کی محنت کے زندہ ہونے کی شکلیں پیدا فرمائے گا. اس میرے بھائیوں ہم سب رمضان کے مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنی قربانی بڑھائیں. کھانا پینا کم کریں, سونا کم کریں, اللہ کی یاد اور قرآن کی تلاوت میں اپنا وقت گزاریں. جہاں جلدی تراویح ختم ہو جائے وہاں تراویح پڑھنے نہ جائیں. جہاں تراویح اطمینان سے ہوتی ہو اور اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہوں وہاں تراویح پڑھو. سال میں 1 سال کو تو قرآن شریف کا ختم کرنے کا موقع ملتا ہے. اپنے آپ کو پابند کرو, اور اپنے محلے میں بھی اس کا یہ کرو بھائی اطمینان سے تراویح پڑھاؤ. آدھا گھنٹہ دیر سے ہوگی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 2-5 ایسے نادان لوگ ان کی باتوں پر نہیں آنا چاہیے. وہ 2-4 نادان گئے تو وہ موال لا کر نہ, اس کو سننے کی کیا ضرورت, وہ تو ان کی نادانی ہے.
ان کو یہ سمجھائیں کہ سال میں 1 مہینہ آتا ہے یار، اور 1 مہینے میں بھی تو ایسی باتیں کرتا ہے. دھیان سے اطمینان سے تراویح پڑھو. ہاں جن لوگوں کے یہاں میرے دوستوں اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے ان کے یہاں تو رات بھر قرآن شریف پڑھتے نوافل میں. ہاں تو میرے دوستوں موقع اس کا ہے. ٹھیک ہے اب رمضان میں میرے دوستوں بھوک لگی ہے تو تھوڑا بہت بازار سے منگا لیا کھا لیا، لیکن بازار میں بیٹھ کے کھاتے ہی رہنا رات بھر، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. اور اس سے میرے دوست رمضان کی برکتیں نہیں ملتی میرے بھائیوں. رمضان کی برکتیں لینے کے لیے دن میں روزہ ہے اور رات کو عبادت کا ہے. راتیں عبادت کے لیے میرے بھائیوں. ہاں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو میرے دوست 27ویں جیسے تمہاری یہ کہتے لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر کے بارے میں تو یہ فرماتے ہیں کہ پورے رمضان میں لیلۃ القدر چھٹی رہتی ہے پورے رمضان میں. تو اگر پوری رمضان کی تمام راتیں ہم عبادت میں گزاریں گے تو لیلۃ القدر تو ہمیں ہر حال میں مل جائے گی. اس میں بھائی اپنے گھر میں نظام بناؤ، گھر میں بھی نظام بناؤ، تراویح پڑھ کے گھر جاؤ اور گھر جا کر میرے دوستوں گھر والوں کو ترغیب دو کہ بھائی قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، کچھ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے اپنے گھر میں. ہاں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں گھر کا کاروبار اور کام کاج کرنا، حالانکہ وہاں تک رمضان میں پورے رمضان میں مہینے میں میرے دوستوں ضیوف آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا سب پکانا، یہ پکانے کے باوجود بھی ہمارے گھر کی عورتیں 15-17 پارے روزانہ پڑھ لیتی ہیں. ہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر، یہ ہمارے گھروں میں ماحول بننا چاہیے. اس کے لیے ابھی سے میرے دوستوں فضائل قرآن اور فضائل رمضان گھر میں پڑھ کر تعلیم میں اپنے گھر والوں کا ذہن بناؤ. ہاں اور اپنی زندگی اگر روزہ صحیح ہو جائے گا، اگر روزہ ہمارا صحیح ہو گیا تو رمضان کی برکت سے خدا تقویٰ دے دے گا، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت دے دے گا خدا. اور تقویٰ زندگی میں آئے گا تو تقوی پر خدا کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کی زندگی گزارنے والوں کی ہر مشکل اور پریشان کو دور کرے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. اور تقوی پر زندگی گزارنے والوں کے کام اللہ آسان کر دے گا. یہ سب باتیں قرآن میں ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی کی زندگی گزارے گا اللہ ہر مشکل میں اس کے راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی کی زندگی گزارے گا اللہ اس کے کام آسان کر دے گا. جو تقوی کی زندگی گزارے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اس کے اجر کو بھی خوب بڑھا دے گا. تو اس کے لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. ہاں اس میں میرے دوستو رمضان کے مہینے کی قدر بھی کریں اور قربانی بڑھائیں. رمضان کے مہینے میں ہمارا چلہ نہیں لگ سکا، خیر اللہ تعالی ہمیں آئندہ کے لیے اس کی برکت سے محروم نہ رکھے اور ہمیں نکلنے کی توفیق دے. لیکن میرے بھائیوں رمضان کے مہینے میں کم سے کم 3 دن لگانا، ہر عشرے میں کم سے کم اس کا نظام بناؤ دل پر لوئی سے. انشاءاللہ مہینے رمضان میں 3 عشرے ہیں تو 3 عشرے کو عشرے میں 3 دن لگائیں گے تو ہمارے 3 دن لگ جائیں گے. خود بھی نکلو اور اپنے ساتھ اپنے نئے ساتھیوں کو، محلے کے ساتھیوں کو میرے دوستوں سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ لے کے نکلو. انشاءاللہ رمضان کی برکت سے اللہ ان کی زندگی کو ٹھیک کر دے گا. اس کے لیے سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ اس کے لیے اپنی زندگی ترتیب بنا. رمضان میں ایک زمانے میں 17 رمضان کو ہمارے یہاں سے 4 مہینے کی جماعت نکلتی تھی. 4 مہینے کی جماعت. اس کو زندہ کرو، اس کو پھر شروع کرو. رمضان کے مہینے میں 4 مہینے نکلنا، اس کے معنی یہ ہے رمضان مبارک مہینہ
پھر رمضان کے مبارک مہینے کے بعد اشہر حرم یعنی حج کے مہینے آئے، حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، تو یہ چاروں مہینے مبارک مہینے، ہاں اللہ کی رحمتوں کے اترنے کے مہینے، ہاں اور اللہ سے تعلق بڑھانے کے مہینے میرے بھائیوں۔ اگر 4 مہینے آدمی 17 یہ رمضان میں اپنے 4 مہینے کا نظام بنا کر 4 مہینے جماعت بنا کر نکل جائے تو ماشاءاللہ چاروں مہینے مبارک مل جائیں گے، اور رمضان کی محنت میں حصہ اور حج کی محنت میں حصہ ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں مالا مال کر دیں گے۔ اس لیے بھی دوستو ارادے کرو رمضان میں وقت لگانے کا، چلے کی ترتیب بناؤ، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ابھی بھی چلے کی جماعت بنا کر نکل سکتے ہیں، 4 مہینے کی جماعت بنا کر نکل سکتے ہیں۔ اللہ سے معاملہ کرو گے اللہ آسان بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبول بھی کرے گا۔ ہے کوئی خوش نصیب جو طے کرے گا انشاءاللہ رمضان میں 17 رمضان سے 4 مہینے میں انشاءاللہ لگاؤں گا؟ کھڑے ہو کے بولو۔ اس دروازے کو کھولو تاکہ پھر آئندہ بھی یہ دروازہ کھلتا رہے گا، سب کا ثواب ان کو پہل کرنے والوں کو ملے گا جو پہل کریں گے۔